حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ محدث شام ہیں، ان کا نام آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا۔ ان کا مقولہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین جب جمع ہوتے تھے تو اکثر آپس میں 5 باتوں کی تلقین کرتے تھے۔ نمبر 1 لزوم الجماعہ، نمبر 2 اتباع السنہ، نمبر 3 عمارت المسجد، نمبر 4 تلاوت القرآن، نمبر 5 المجاہدۃ فی سبیل اللہ۔ لزوم الجماعہ کا مطلب یہ ہے کہ امت کے جو اجماعی نظریات ہیں، ہر زمانے میں جو اہل حق کی فکر ہے، ان کے اقوال ہیں، ان کی آراء ہیں، آدمی اس پر جمع رہے، اپنی رائے الگ سے قائم کر کے اور اس کو چلانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ہے مطلب لزوم الجماعہ کا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بقا کا انتظام اسی طرح فرمایا ہے کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور کوئی شاذ بات امت میں چل نہیں سکتی، چاہے کہنے والا کتنا ہی اہم آدمی کیوں نہ رہا ہو، مگر اگر وہ غلط بات کہتا ہے تو اس پر نکیر کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحیح رخ پر دین کو پھر لے آتے ہیں۔ تو ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم اپنے اکابر کے جو نظریات ہیں، اور وہ یقیناً کتاب و سنت سے مستفاد ہیں، جو اجماعی نظریات ہیں، فکر ہیں، ہم اس پر قائم رہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایک عالم کے لیے سب سے بڑی بے عزتی کی بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی طرف کسی گمراہی کی نسبت ہو جائے۔ اس سے بڑی بے عزتی کسی عالم کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ جو علم کی دولت سے مالا مال نہیں ہے وہ کچھ بھی کہہ دے، اس کی بات پہ نہ کوئی توجہ دیتا ہے بلکہ اسے معذور سمجھا جاتا ہے۔ لیکن عالم دین اگر کسی گمراہی کی بات پر چلتا ہے، اس کی طرف گمراہی کی نسبت ہوتی ہے، یہ بہت بڑی اس کے لیے بے عزتی کی بات ہوتی ہے۔ ہم سب کو ایسی باتوں سے بچنا ہے، ہم کتنے ہی فطین و ذہین کیوں نہ ہوں، اپنی جماعت کے نظریات سے، اہل سنت والجماعت کے نظریات سے ہرگز ہم ادھر ادھر 1 انچ بھی نہ ہٹیں۔ لزوم الجماعہ، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ دوسرے اتباع سنت، ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے رہنما نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ ہو۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، یا اور بھی کوئی شعبہ ہو، اس میں ہم پوری کوشش کریں کہ سنت پر قائم رہیں۔ تیسرے عمارت المسجد، ایک عالم دین اپنے گاؤں میں جائے یا کسی ادارے میں رہے اور وہ جماعت سے نماز کا پابند نہ ہو، یہ بہت بڑی سبکی کی بات۔ بلا عذر وہ جماعت کو چھوڑے، اس کا مسجد سے ربط نہ ہو، تو وہ عالم کس بات کا ہے؟ عوام کو اگر 1 درجے میں مسجد میں آنا چاہیے تو علماء کو ان سے 100 گنا زیادہ مسجد سے اپنی وابستگی رکھنی چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے،
مسجد فرشتوں کا مرکز ہے، مسجد دین کا مرکز ہے۔ عالم مسجد سے جڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نمازی ہیں ان سے بھی جڑے گا، کسی کو مسئلہ پوچھنا ہوگا وہ مسئلہ پوچھے گا، کوئی اپنی ضرورت پوچھنا چاہے گا۔ گھر میں آنے میں تکلف آدمی کو ہوتا ہے، مسجد میں جانے میں کوئی تکلف نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ ہم یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہماری ہر جماعت مسجد میں ہوگی انشاءاللہ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوگی۔ عذر کی بات الگ رہی، لیکن بلا عذر ہمیں چھوڑنا نہیں۔ سفر میں بھی ہم کہیں جا کر کے قیام کریں، پہلے پوچھیں بھئی مسجد کہاں ہے، بلا وجہ قیام گاہ پہ نماز نہ پڑھیں۔ سب کو پتہ رہے کہ یہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے اکابر کی یہ خاص خوبی رہی کہ جہاں بھی رہے جماعت کی نماز کا اہتمام، مسجد کی جماعت کا اہتمام یہ رہنا چاہیے، عمارت المسجد۔ اور چوتھے نمبر پر تلاوت القرآن۔ ماشاءاللہ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، تفسیر بھی پڑھ لی، اور یہ جو تمام احادیث پڑھی گئیں یہ بھی قرآن ہی کی تفسیر ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ تو اب قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ہم اہتمام کریں، جو حفاظ کرام ہیں پابندی سے روزانہ پورے سال کچھ حصہ پڑھنے کا معمول بنائیں، چاہے وہ الگ سے تلاوت کی شکل میں ہو یا نماز کے ساتھ اسے جوڑ لیں تو اور بہتر ہے۔ اگر آدمی ایک ایک رکوع بھی پڑھے سنن و نوافل میں تو 1-1.5 پارہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، نہ بوجھ پڑے گا نہ الگ سے یاد کرنا پڑے گا۔ اس کا بھی عزم کریں۔ جو حفاظ نہیں ہیں، ناظرہ خواہ ہیں، وہ ویسے پڑھیں، 1 پارہ 2 پارہ صبح کے وقت میں، رات کے وقت میں، جو بھی ہو تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں اشتغال ہونا چاہیے۔ اور 5ویں چیز ہے اللہ کے راستے میں مجاہدہ۔ اس کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کی تو نیت کرنا ہی کافی، لیکن جو بھی محنت کی جائے دین کے لیے وہ سب اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ بس نیت درست ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی بھی مجاہدہ کرنا پڑے، جانی مالی قربانی دینی پڑے، اس سے دریغ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔